بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتاوی شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں کل ہم نے حظر و اباحت کا چیپٹر شروع کیا تھا۔ حظر و اباحت میں ہم نے لباس کے متعلق چیزیں پڑھی تھیں۔ ان کے لباس میں کپڑے بھی ہیں اور زیورات وغیرہ، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو لباس کا ہم نے ذکر کیا تھا، زیورات کے متعلق آج کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ یہاں سے ہے وَلَا يَتَحَلَّى، یہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ کسریٰ و قیصر و نجاشی کو خطوط لکھے جائیں، تو کسی نے یہ عرض کی کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے، اسٹیمپ کے بغیر، کیونکہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا، مہر بند خطوط بھیجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں یہ نقش تھا، محمد رسول اللہ۔ اور بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ انگوٹھی کا جو نقش تھا وہ 3 سطور میں تھا، یعنی 3 لائنز میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول، اور تیسری میں اللہ۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف تصاویر میں۔ یہ اصل میں انگوٹھی کا جو نقش تھا وہ تھا۔ اسی طرح صحیحین ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں پہنا، پھر اس کو پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ صحیح ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اور اس کا نگینہ یعنی پتھر بھی اس پر تھا۔ اور بھی اس کے علاوہ اس حوالے سے روایتیں ہیں۔ صاحب بحر شریعت نے تقریباً 16 روایتیں زیورات اور انگوٹھیوں وغیرہ کے متعلق بیان کیے۔ ایک روایت ہے، یہ بہت اہم ہے اسلامی بہنوں کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے،
فرماتے کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر کی لڑکی کو حضرت عمر کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت عمر نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے، اور میں اسے میرے پاس نہ لانا جب تک اس کے گھنگرو کاٹ نہ لینا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں جرس یعنی گھنٹی یا گھنگرو ہوتے ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو گھنگرو ہے اور پازیب، یہ دونوں ایک ہی حکم میں آتے ہیں۔ پازیب دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ممنوع ہیں، اور اگر ایسے پازیب ہیں جن میں گھنگرو نہیں ہے تو وہ منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر مزید کچھ مسائل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وَلَا يَتَحَلَّى الرَّجُلُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، اور مرد زیور نہیں پہنے گا، نہ ہی چاندی نہ ہی سونا، ٹھیک ہے، مطلقاً الا بخاتم، مگر سوائے ایک چاندی کے انگوٹھی کے، ومنطقۃ، وجلیت جلیت سیف منہا۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ خاتم یعنی انگوٹھی پہن سکتا ہے، منطقہ، منطقہ کے متعلق نیچے علامہ شامی نے لکھا ہے بکسر المیم و فتح الطاء۔ اس کو لوگ حیاسیہ بھی کہتے ہیں منطقہ کو، اور حیاسیہ کیا چیز ہے؟ سیر یشد به حزام السرج، یہ ایسی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ جو گھوڑے کا وہ ہوتا ہے نا، زین ہوتا ہے، اس کو باندھا جاتا ہے، اسی طرح اپنی پیٹھ پر بھی اس کو باندھا جاتا ہے، اس کو منطقہ کہا جاتا ہے۔ حیاسیہ اصل میں جو حیاسیہ ہوتا ہے وہ جانور کے لیے ہوتا ہے، یہ نیچے لکھا ہے الحیاسیہ للدابتی، ٹھیک ہے، پر اس میں پھر علماء کا مختلف اعتبار سے کلام ہے۔ اچھا، اوپر یہ جلیہ لکھا ہوا ہے، جلیہ نہیں ہے، یہ حلیہ ہے، حلیتی سیف، تلوار ایسی ہو جو زیورات سے لدی ہوئی ہو، اس کے متعلق بھی فرمائیں کہ اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ بہرحال اتنی عام نہیں ہے، تو ہم فی الحال یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کے حوالے سے کہ مرد کو اور کچھ پہننے کی اجازت نہیں ہے سوائے انگوٹھی کے۔ اس کو جو ہے وہ شارح نے علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیچے اسی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ ای الفضتی، یہ جو منطقہ ہوگا اور تلوار جو ہوگی سونے کی نہیں ہوگی، یہ بھی چاندی کی ہوگی، اذا لم یورد به تزیین، ان شرط اس میں یہ ہے کہ جب تزیین اور زینت کی نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، ان تینوں چیزوں میں منطقہ ہو، حلیہ ہو یا انگوٹھی ہو۔ مجتبہ میں یہ کہا گیا کہ لا یحل استعمال منطقۃ، منطقہ کا استعمال جو ہے وہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ وسطها من دیباج، جس کا درمیان جو ہے وہ دیباج کا بنا ہوا ہو، ریشم کا، سائیڈوں پہ اس کے جو ہے وہ چاندی سے نقش کیا گیا ہو۔ وقیل یحل، بعض نے یہ کہا ہے کہ حلال ہے، اذا لم یبلغ عرضها 4 اصابع، جبکہ اس کے گرد جو
نقش ہے وہ 4 انگل سے زیادہ نہ ہو۔ وفیہا بعد 7 ورق، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں 7 ورق سے زیادہ استعمال نہ ہو، چاندی کے جو اوراق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یکرہ فی المنطقۃ حلقۃ حدید، اور منطقہ کو چونکہ باندھنے کے لیے اس میں گول رنگ ڈالتے ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں وہ لوہے کی ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا نحاس پیتل وغیرہ کا ہو تو بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وعظم، ہڈی وغیرہ کا حلقہ ہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وسیجیء حکم لبس اللؤلؤ، لؤلؤ پتھر ہے، اس کے پہننے کے متعلق فرماتے حکم آگے آگے۔ اچھا، انگوٹھی کے متعلق بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں ولا یتختم الا بالفضة، مرد انگوٹھی نہیں پہنے گا۔ یہ یتختم خاتم سے نکلا، مہر کو کہتے ہیں، چونکہ پہلے زمانے میں انگوٹھیاں جو ہیں وہ مہر کے لیے ہی استعمال ہوتی تھی، زینت اور ان چیزوں کے لیے استعمال ان کو نہیں کیا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ ولا یتختم الا بالفضة، سوائے چاندی کے کوئی انگوٹھی نہیں پہنے گا، لحصول الاستغناء بها فیحرم۔ اچھا، ماتن نے کہا ولا یتختم بغیرہا، اگر متن کو دیکھیں چاندی کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنے گا، انگوٹھی کے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہیں پہنے گا، کہ حجر، جیسے پتھر وغیرہ کی انگوٹھی ہوتی ہے، اس کو نہیں پہنا جائے گا۔ وصحح السرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے کس چیز کو؟ جواز الیشبی والعقیقی، عقیق اور یشب کے پہننے کو۔ اچھا، یشب کیا ہوتا ہے؟ ایک پتھر ہے جو تھوڑا سا گرین کلر کا ہوتا ہے، سبز رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر پتھر جو سبز ہو وہ یشب نہیں کہلاتا، یہ مخصوص ایک پتھر ہے۔ عقیق کا نام تو سنا ہے، یہ سرخ رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی انگوٹھی کو جائز کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وعمم ملا خسرو، ملا خسرو نے عموم بیان کیا اس میں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں وہ یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی نہ پہنے، اور خاص طور پر دیگر بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں جو اس کے عدم جواز کی طرف گئے ہیں سوائے چاندی کے۔ امام صاحب ہدایہ جو ہیں وہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ چاندی کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ انگوٹھیاں نہیں پہنی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد بھی حلقہ ہے اس کا، یعنی انگوٹھی سے جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ اس کا پتھر نہیں بلکہ جو انگوٹھی ہوتی ہے، رنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَذَهَبٍ وَحَدِيدٍ وَصُفْرٍ، اچھا یہ جو پیچھے گزرا ہے، حجر پتھر کا، یا جو ہے ذہب سونے کا، حدید لوہے کا، صفر رصاص زجاج، یہ جو مختلف قسم کی دھاتیں آتی ہیں، یہ شیشہ ہوتا ہے، کانچ، تو یہ ساری کی ساری جو مرد کے لیے ہیں یہ ممنوع ہے۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر علامہ علاء الدین حسکفی نے کی ہے، فرماتے ہیں فَإِذَا ثَبَتَ كَرَاهَةُ لُبْسِهَا لِلتَّخَتُّمِ، جب ایسی چیزوں کا، چاندی کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے پہننے کا، انگوٹھی کے لیے پہننے کی کراہیت جب ثابت ہو گئی تو ثبت کراہت بیعہا، ان کو بیچنے کی کراہیت بھی ثابت ہو گئی یہاں سے، وصیغہا لما فیہ من الاعانۃ، اور ان کو بنانے کا، ڈھالنے کا، یعنی جو سانچہ بنا کر ان کو بنایا جاتا ہے آگ میں، وہ بھی اس کی کراہیت بھی اس سے ثابت ہو رہی ہے۔
کیوں؟ لما فیہ من الاعانت علی ما لا یجوز، کیونکہ یہ اعانت علی ما لا یجوز ہے، یعنی ایسی چیز جو جائز نہیں ہے آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں جب اس کا پہننا ممنوع ہے تو ایسی چیز کو بیچنا اور بنانا بھی ممنوع ہے۔ وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى مَا لَا يَجُوزُ لَا يَجُوزُ، اور ہر وہ چیز جو ایسی چیز کی طرف لے کر جائے جو ناجائز ہوتی ہے تو وہ بنفسی ہی بھی وہ چیز ناجائز ہو جائے گی۔ تو اگرچہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو ان چیزوں کا بیچنا مکروہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مکروہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب انگوٹھی ایسی چیز ہے کہ اسے لوگ پہنیں گے ہی، تو جب اس کو پہنا جائے گا لامحالہ خرید کر ہی پہنا جائے گا تو اعانت ہو رہی ہے۔ مردوں کی ایسی انگوٹھی جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی بیچنی چاہیے۔ اور تمام شرح فی شرح الوہبانیہ، اس کی پوری بحث شرح الوہبانیہ میں آپ کو ملے گی۔ والعبرۃ بالحلقۃ، اب وہی بات ہے، فرماتے ہیں اس میں جو اعتبار ہوگا وہ اس کے رنگ کا ہوگا، حلقہ کا ہوگا، من الفضۃ، چاندی میں سے، لا بالفص، نہ کہ اس کے پتھر کا ہوگا۔ فیجوز من حجر وعقیق ویاقوت وغیرہا، تو اس میں جو ہے وہ کوئی پتھر، عقیق، یاقوت یا کوئی بھی پتھر وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وحل مسمار الذہب فی حجر الفص، اور پتھر کے اندر جو ہے وہ مسمار ذہب، سونے کا رنگ کرنا یا سونے کے ذریعے نشانات لگانا، وہ جو ہے وہ پھر درست ہو جائے گا پتھر میں، چاندی میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَيَجْعَلُهُ، اب پہنے گا کیسے اس کو؟ وَيَجْعَلُهُ لِبَطْنِ كَفِّهِ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى، الٹے ہاتھ میں جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کی طرف انگوٹھی کو کرے گا، اس کے پتھر کو کرے گا۔ وقیل الیمنا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سیدھے ہاتھ میں، الا انہ من شعار الروافض، مگر یہ کہ یہ روافض کا طریقہ کار ہے، یعنی وہ سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ پہن کر اس کے پتھر کو نیچے کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس الٹے ہاتھ میں پہنے کا، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي خِنصَرِهَا دُونَ سَائِرِ أَصَابِعِهِ، اور بہتر یہ ہے کہ خنصر میں پہنے، ٹھیک ہے، وَدُونَ الْيُمْنَى، اور سیدھے ہاتھ میں نہ پہنے، الٹے ہاتھ میں پہنے، صحیح۔ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، کوہستانی میں کہا گیا کہ اس سے بچنا بہتر ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنے، ٹھیک ہے۔ قلت وَلَعَلَّهُ كَانَ وَبَانَ فَتَبَصَّرَ وَيَنْقُشُهُ، کہتے ہیں یہ اس وقت تھا، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح ہو، بہرحال دیکھا جائے گا کہ کس کے شاعر میں سے، جیسے کل بھی اس پر ہم نے بحث کی تھی۔ بہرحال یہ انگوٹھی کا جو پتھر ہوگا یہ ہتھیلی کی طرف ہوگا۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ نہ پہنے، لیکن چلیں اگر پھر بھی پہنتے ہیں، چونکہ آج کل لوگ زینت کے لیے پہنتے ہیں اس کو، ویسے یہ مہر کے لیے ہوتا تھا، تو آج کل تو مہر کے لیے نہیں ہوتا، آج کل مرد بھی اس کو زینت کے لیے پہنتے ہیں، کم از کم اس پر حکم مکروہ تنزیہی کا ضرور لگے گا، اس چیز کو دیکھا جائے۔ وَيَنْقُشُهُ اسْمَهُ اللَّهُ اسْمَهُ، اب اس پر کیا نقش کروائے گا، یا اپنا نام نقش کروائے، او اسم اللہ تعالی، یا اللہ تبارک و تعالی کا نام نقش کروائے۔ لا تمثال انسان، نہ انسان کی کوئی شکل وغیرہ اس پر بنائے، او طیر، نہ کوئی پرندے وغیرہ کی شکل بنائے، ولا محمد رسول اللہ، اور نہ ہی اس پر محمد رسول اللہ لکھوائے، ولا یزیدہ علی مثقال، اور ایک مثقال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَتَرْكُ التَّخَتُّمِ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَذِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ مُتَوَّلٍ افضل، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ نہ پہننا سلطان کے علاوہ اور قاضی کے علاوہ، اور اسی طرح ایسا شخص جسے حاجت نہیں ہے، جیسے متول لوگ ہوتے ہیں،
مالدار لوگ ہوتے ہیں یا جن کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں ایگریمنٹ وغیرہ کرنے کے، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ترک تختم کرنا یعنی انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو قاضی اور سلطان اور علماء کو بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تختم کا جو اس کا مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں ہو رہا۔ آج کل اسٹیمپس بنائے گئے ہیں، اسٹیمپس کے ذریعے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ کرہا الباس الصبی ذهبا او حریرا، بچوں کو جو ہے وہ سونے وغیرہ، سونا پہنانا یا ریشم پہنانا یہ بھی مکروہ ہے۔ بچوں کو اس طرح کی چیز نہ پہنائی جائے کہ ان کی پھر بعد میں عادت بن جائے، سونا وغیرہ پہنائیں گے گر جائے گا، گم ہو جائے گا۔ فإنما حرم لبسه وشربه حرم الباسه واشرابه، بہت خوبصورت اصول بیان کیا ہے۔ جس چیز کا پہننا اور جس چیز کا کھانا پینا حرام ہے، اسی چیز کا کھلانا پلانا اور اسی چیز کا پہنانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، یہ بھی لباس کے متعلق ایک چیز۔ اچھا اس میں ایک اور چیز کو بھی ایڈ کر دیں، وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل جیولری جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو مردوں کے حوالے سے زیادہ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، عورتوں کے لیے بہرحال انگوٹھی وغیرہ پہننا سونے چاندی کی یہ جائز ہے، جتنا پہن سکتی ہے پہن لیں، اگر افورڈیبل ہے اور پہن سکتی ہیں تو پہن لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے لیے اس کا حکم ہم نے بیان کر دیا۔ اب رہی بات عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی سونے چاندی کے علاوہ جو زیورات ہوتے ہیں، سونے چاندی کے علاوہ زیورات پہننے کی جو ہے وہ کراہیت ہے۔ جو آرٹیفیشل جیولری آتی ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر طرح کے جو ہے وہ جیولریز وغیرہ مرد چین وغیرہ پہنتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے مکروہ ہے۔ اور اب اس میں جیسے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ کچھ لوگ ترکش کلچر سے متاثر ہوئے تھے، تو وہ پہنا کرتے تھے، انگوٹھیاں وغیرہ اس طرح کی پہنا کرتے تھے، تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ بچیں، ٹھیک ہے۔ اور خواتین خاص طور پر آرٹیفیشل جیولری دیکھیں، جو جیولری افورڈ کر سکتی ہیں وہ پہنیں، اور جو افورڈ نہیں کر سکتی تو کوئی فرض عین تو ان کے اوپر ہے نہیں کہ وہی جیولری وہ پہنیں۔ ہاں ایسی جیولری بنائی جا سکتی ہے، فار ایگزامپل جیسے چاندی بنائی، اس کے اوپر سونے کا رنگ کروا دیا، تو چاندی افورڈیبل ہے، سستی ہے، اس کے اوپر سونے کا رنگ کروا دیں، اس میں پتھر وغیرہ لگوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر سونا نہیں پہن سکتی تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جو بالکل آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے جس میں بہت سارا جو ہے نا وہ مکس ہوتا ہے اور اس کا کلرفل گولڈن ہوتا ہے، بہرحال نقلی سونا تو دور سے پہچانا جاتا ہے، اصلی سونے کی اپنی چمک ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس طرح کا زیور جو ہے وہ پہننے سے گریز کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان زیورات کے اثرات ہوتے ہیں، یہ جو دھات ہیں، اگر ہم جو پامسٹ ہیں اور علم نجوم سے وابستہ افراد ہیں، اگر ان کی کتب کی طرف نظر کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو دھات اور پتھر وغیرہ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے جسم پر۔ اسی لیے جن کے اسٹارز ہوتے ہیں ان اسٹارز کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے ان کو موافق پتھر ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک ضمنی بات ہے، قطعی تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اس حیثیت سے دیکھا جائے تو
طبیعتوں کے اندر جو تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ زیورات کی وجہ سے اور لباس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ مختلف کپڑے ہوتے ہیں جو کہ مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں انسان کے جسم کے ساتھ، کیونکہ ہر وہ چیز جو جسم انسانی سے مس ہو، ٹچ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی اثر اور امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو مؤثر بنایا ہے۔ تو یہ جو پتھر ہوتے ہیں، دھاتیں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، دھاگے ہوتے ہیں، کیونکہ کپڑا دھاگے سے مل کر بنتا ہے، اور کلرز ہوتے ہیں، ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ بہت سارے جو ہے وہ، جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو اکثر قصائی ہوتے ہیں، ان کے جو شکلیں ہوتی ہیں نا، ان کے چہرے تھوڑے سے بھیانک بھی ہوتے ہیں اور خطرناک بھی ہوتے ہیں، اور وہ بڑے غصیلے لوگ ہوتے ہیں، تیزی سے بات کرنے والے، تیز ترار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قصائی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا دن جو ہے وہ خون دیکھ رہے ہوتے ہیں، لال رنگ کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی طبیعت کے اندر جو ہے اس رنگ کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ لوگوں کو نظر تیز کرنے کے لیے اور طبیعت کو متوازن کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور اطباء یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ روزانہ صبح جو ہے وہ باغ وغیرہ کی سیر کریں، سبز رنگ کو دیکھیں، تو سبز رنگ میں جو ہے وہ کچھ نرمی، ملائمت پائی جاتی ہے۔ سفید رنگ میں بھی ملائمت پائی جاتی ہے۔ سفید رنگ پہننے کی بھی ترغیب اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں ستھرا پن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے کلرز اور ایسی دھاتیں، ایسے رنگ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو انسان کی طبیعت پر جو ہے وہ اچھا اثر ڈالیں، اس کی شخصیت کو نکھاریں، نہ کہ اس کے اندر غصے کا اضافہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عجیب و غریب کیفیت ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے معمولات زندگی میں ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ آگے ایک فصل بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے نظر اور مس کے متعلق، دیکھنا اور چھونا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ۔ یہ پوری آیت مبارکہ ہے سورہ نور کی۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اچھا، اب اس میں دیکھنے اور چھونے کے متعلق جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے مرد کا مرد کو دیکھنا، عورت کا عورت کو دیکھنا، عورت کا مرد کو دیکھنا، اور مرد کا عورت کو دیکھنا، ہر طرح کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ وَمِنْ غُلَامٍ بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ۔
دیکھ سکتا ہے مرد مرد کو، مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تھوڑی سی اس کی جو تفصیل ہے دیگر کتب فقہیہ میں، وہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ مرد مرد کے ہر حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے، سوائے اعضاء ستر کے، اور وہ مرد کے ہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے عورت کا عورت کو دیکھنا، تو عورت کا عورت کو دیکھنے کے متعلق وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف دیکھنے کا حکم ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک نہیں دیکھ سکتی دوسری عورت کو، باقی اعضاء کی طرف دیکھ سکتی ہے لیکن اندیشہ شہوت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور صالحہ عورت، وہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ بدکار عورت کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، جس طرح عورت مرد کے سامنے پردہ کرتی ہے، اسی طرح بدکار عورت یا ایسی عورت جو عموماً لوگوں کے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح عورت کا جو ہے وہ اجنبی مرد کو دیکھنے کے بارے میں یہی حکم ہے جس طرح سے مرد کا مرد کو دیکھنے کے بارے میں حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر مرد کا عورت کو دیکھنا، اس کے متعلق جو ہے اس میں چار صورتیں بنتی ہیں کہ مرد اپنی زوجہ کو یا باندی کو دیکھتا ہے، محارم کو دیکھنا، یا آزاد عورت اجنبیہ کو دیکھنا، یا جو ہے وہ دوسرے کی باندی کو دیکھنا۔ پھر اس کے جو احکامات ہیں وہ مختلف ہیں۔ اپنی زوجہ اور باندی کو جو ہے مطلقاً دیکھ سکتا ہے، محارم کو دیکھنے کا وہی حکم ہے کہ پردے کے ساتھ ان کو، یعنی پردے سے مراد یہ ہے کہ نارمل جو کیفیت ہوتی ہے عموماً گھروں میں اس انداز میں دیکھ سکتا ہے، اور اجنبیہ کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں مزید کچھ احکامات ہیں، وہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا، اور باہر شریعت میں کم از کم 3-4 صفحوں پر یہ ہیں، 16ویں حصے میں جیسے میں نے بیان کیا تھا حضر و اباحت میں، وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، کوئی اس میں اتنی مشکل بحث آپ کو نہیں ملے گی، مشکل اور کوئی طویل اس طرح کی ابحاث نہیں ہے، کوئی اختلافی ابحاث نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم وہ کریں، ٹھیک ہے۔ باقی پردے کے احکامات اکثر آپ نے پڑھے ہوں گے، جو بھی اس کے احکامات ہیں۔ اچھا، آگے جو ہے اس میں ایک اور جو ہے وہ بحث ہے، وہ ارتداد کا ہے، انشاءاللہ الکریم ہم پھر اللہ نے چاہا تو کل دیکھیں گے۔ یہ یہاں پر مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، حضر و اباحت۔ اس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ جی، اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔
کوئی سوال ہے؟ اچھا، اس میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بہار شریعت کا جو 16واں حصہ ہے یہ از حد ضروری ہے، تو بے تفصیل پڑھیں، یہ کوئی 10-15 صفحے بھی نہیں بنیں گے میرے خیال سے، جو ابحاث کل بھی ہم نے پڑھی آج بھی پڑھی، زیادہ تفصیلی نہیں ہے، ان کو ضرور بھی ضرور یہاں سے دیکھ لیجئے گا، کافی چیزیں آپ کے لیے اللہ الکریم آسان رہیں گی، مشکل ابحاث اس میں نہیں ہے زیادہ کیل و قال والی۔ ہے کوئی سوال؟ کوئی سوال وغیرہ ہے؟